بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، یہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ ایک رکوع میں 2 کو سمیٹ لیا گیا، کل ابھی 7 آیتیں ہوئی۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح استفادہ کیا، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ 6 کی 6 شرطیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے پوری نہ کی اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ پھر واقع اس کے دل پر مہر۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ جو کفر پر اڑ گئے۔ اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی کفر میں ہے، وہ غالطے کی بنا پر ہے، عدم توجہی کی بنا پر ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لیے ہے، تو آپ اسے سمجھائیں گے، انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا، واعظ و نصیحت سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اور پھر اڑ گئے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ ان الذین کفروا، ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، انذار فرمائیں نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگائیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔ کیوں کر دی ہے؟ یہ ابتداءً مہر نہیں ہوئی، جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا، اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے۔ یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شرح و بسط کے ساتھ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ ایک رکوع میں 2 کو سمیٹ لیا گیا، کل ابھی 7 آیتیں ہوئی۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح استفادہ کیا، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرتیں سلیم تھیں، ان کے سامنے دعوت آئی، قبول کی، اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ وہ گلے سرسبد ہیں، وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس، وہ اس کے پھل ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا اپنے تعصب یا ہٹ درمی کی وجہ سے۔ ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے مکی صورتوں میں ملے گا۔ اب آیا تیسرا